جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے یہ اعلان اسی روز کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں بنانے والا ہوں انسان۔ یہ اعلان اسی وقت ہو گیا تھا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا اے زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ فرمایا تیرے رونے سے مجھ پر کوئی فرق میں لے کے جاؤں گا۔ مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی۔ پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟
مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی۔ اے اسرائیل سنو، انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی ولادت کے لیے زمین سے مٹی تم لے کے آئے ہو، اب تمہاری ڈیوٹی لگے گی قیامت تک کے لیے انسان بن جائے گا۔ جب بھی انسان کا وقت پورا ہوگا کوئی اور فرشتہ اس کے پاس نہیں جائے گا، انسان بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، اور جب اس کا آخر ہوگا اسے واپس مٹی میں ملایا جائے گا، تب بھی تم ہی اسی کے پاس جاؤ گے اور تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ روح بھی تم قبض کرو گے۔ آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں ذرا توجہ سے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے فرما دیا تم ہی جایا کرو گے ہر انسان کے پاس، تم ہی روح نکالو گے، تم ہی روح قبض کرو گے ہر انسان کی۔ کمولا ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ محمود پورے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ میری بات سمجھیں گے، ماسٹر شریف صاحب بیٹھے ہیں، عقیل بھائی بیٹھے ہیں، ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا، کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا، زمین پر نہیں بھیجا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا۔ اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے، مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، جنت میں بھیجا، مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا۔ اب بات آئی ہے تو ضمناً میں یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، انسان کو پیدا کیا کہیں اور، مگر عورت کو پیدا کیا گیا جنت میں۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم خالق ارض و سما نے حضرت آدم کو کہیں اور پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں بھیج دیا، مگر آدم کا دل جنت میں نہیں لگا۔ اللہ نے حضرت آدم کی کیفیت کو دیکھا، حضرت آدم کی حالت کو دیکھا، تو اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے، عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا، اس لیے کہ اب جنت
जन्नत में पैदा करके जन्नत दिखाई जा रही है, जब तुझे जमीन पे भेजा जाएगा वहां तेरा एक घर होगा। याद रखना, आज जन्नत को देख ले, जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को फितरी तौर पे इसकी खमीर में ये चीज़ डाली कि तू दुनिया में जाए ना तो अपने घर को इतना खूबसूरत बनाना, इतना हसीन बनाना कि तेरा घर मिसले जन्नत नजर आए। अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि जन्नत का नमूना बना देना, मगर बदकिस्मती है कि आज घरों को कुछ और ही बना दिया गया। एक वजह, दूसरी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया, दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की किस लिए पैदा किया। दूसरी वजह यह है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं और हूरों की खूबसूरती यह है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली ज़रा सी दुनिया में ज़मीन पे ज़ाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का। बड़ी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं। मिजाज दिया अल्लाह ने औरत को, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले। इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है, इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले, बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार हो के जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। तो अल्लाह ने मर्द को पैदा किया कहीं और, औरत को पैदा किया जन्नत में। अलगरज मैं अपनी बात की तरफ वहीं आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह ने पैदा किया तो ऐलान क्या है, जमीन के लिए, मगर कहाँ रखा, जन्नत में। क्या वजह है, क्यों डायरेक्टली अल्लाह ने जमीन पर नहीं भेज दिया? इसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, हर काम में रब के हिकमत है। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे हजरत हव्वा को फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाओ, जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ, जैसे चाहो गुजारो, मगर इतना याद रहे एक शजर है जिसे शजरे ममनुआ कहा गया है, उसके करीब न जाना, उसके फल को न खाना। अगर उसको खा लिया, अल्लाह का कुरान कहता है फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर उसे खा लिया तो याद रखना शुमार तुम्हारा जालिमों में हो जाएगा। अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, मगर फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा, जन्नत में रख दिया, लेकिन ऐलान तो ये था ना कि जमीन के लिए बनाया है, तो जन्नत में क्यों रखा? अब हमारे उलमा बयान फरमाते, मुफस्सिरीन बयान फरमाते कि इसकी एक वजह ये भी है,
اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت، اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا، مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائی، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رعنائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا، اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تھوڑی سی گزارے گا باقی زندگی یہی گزارے گا۔ آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تو واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو، اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے، دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا۔ اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، یہ گیہوں نہیں، اس وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا۔ فرماتے مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا۔ گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا، وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا، جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے، بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا، پہلے بشر کو بنایا گیا، تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا، نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا، آدم بنے، آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا،
मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। अब ये बन गया दुश्मन हजरत आदम का। कहने लगा मौला मैं आदम का दुश्मन हूँ, आदमियत का दुश्मन हूँ, मैं इंसान का दुश्मन हूँ, और मौला तुझसे मेरी गुजारिश है या अल्लाह तुझसे एक मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। लानत का तो गले में पड़ गया, इबलीस बन गया, लेकिन अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तेरी उम्र को तवील किया जाता है। कितनी लंबी उम्र अल्लाह ने कर दी। अल्लाह ने फरमाया जा जा शैतान जा, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। अब आगे बढ़ो, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ऐ मौला मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मैं जमीन पर रहूंगा, जब तक दुनिया में रहूंगा, इंसान को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाई। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, का बहकाता रहूंगा। तो ये है अजली दुश्मन। तो इसने उधर अल्लाह के बारगाह में कसम खाई तो काम भी फौरन शुरू कर दिया। अब इसने कहा मुझे बहकाना है इंसान को। इसने कहा यार मैं जन्नत में आता जाता था, मुझे निकाल दिया गया, किसकी वजह से? आदम की वजह से। तो अब मैं आदम को भी जन्नत से निकालूं। तो इसने कहा अब कैसे निकालूं, जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो कैसे करूं? अच्छा मेरी बात जो है ना थोड़ी सी तवील हो रही है, मैं इसे बहुत जल्दी नीचे लाऊंगा समेट के, मगर ज़िम्नन बात आ रही है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी गुफ्तगू का पहला टुकड़ा बयान कर रहा हूँ। मिन्हा खलक़नाकुम, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। फिर अगले टुकड़े पे हम आएंगे, फिर इसी में मिलना है। शैतान लग गया काम पे, क्या करना है? कहने लगा मुझे आदम को बहकाना है। इसने तो कसम खाई थी ना इंसान को बहकाऊंगा, तो पहले ही इंसान को बहकाने की कोशिश करने लगा। आदम को बहकाना है, जन्नत से निकलवाना है। कैसे जाएगा? उलमा बयान फरमाते इसमें आजम इसको आते थे, इसमें आजम का सहारा लेते हुए 7वें आसमान तक पहुंचा, जन्नत के करीब तक चला गया, मगर जन्नत में नहीं जा सकता। तो कहने लगा क्या करूं? इधर हजरत आदम जन्नत में, हजरत हव्वा जन्नत में, अल्लाहु अकबर। और जन्नत के अंदर अल्लाह ने इनकी खिदमत के लिए मोर को भी रखा और सांप को भी खिदमत के लिए रखा। अच्छा जो सांप आज है ना ये जमीन पर रेंगता है, ऐसा सांप नहीं था पहले ये सांप ऐसा था कि ऊंट की बराबर ऊंचा होता था, इसके पैर थे ऊंचा। और मोर भी खूबसूरत तो आज भी है, मगर पैर उसके खूबसूरत नहीं है, पहले उसके पैर भी बड़े खूबसूरत थे। जन्नत के अंदर मोर भी अल्लाह ने हजरत आदम की खिदमत में रखा कि खिदमत करेगा, सांप भी रखा कि खिदमत करेगा, मगर मोर खूबसूरत जन्नत के अंदर है। अब शैतान ने कहा क्या करूं? तो मोर को बहकाने लगा। कहने लगा मोर से तू मेरा पुराना दोस्त है, तेरी मेरी पुरानी यारी है, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, पुरानी दोस्ती है, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा हसीनो जमील है, अल्लाह ने तुझे बड़ा हुस्न दिया है, तू जब नाचता है, तू जब चलता है, तुझे देखकर बड़े बड़े अच्छों के दिल मचल जाते हैं। शैतान बहकाने लगा। मोर ने कहा हाँ ये बात तो है, मैं हूँ बड़ा खूबसूरत, मगर तू बता तेरा काम क्या है? कहने लगा काम ये है मुझे जन्नत में पहुंचा दे। मोर ने कहा जन्नत में नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि जन्नत के दरोगा रिजवान है, देखते रहते हैं, नजर रखते हैं। तो इसने कहा शैतान ने कहा मोर से कि अगर जन्नत में मुझे नहीं लेके जा सकता तो एक काम कर दे, हजरत आदम और हव्वा को जन्नत के दरवाजे तक लेके आ जा। मुझे नहीं लेके जा सकता तो उन्हें तो लेके आ। मोर की तारीफ की। इसने कहा चल यार ठीक है तेरा काम कर दूंगा। आ गया शैतान के बहकावे में।
اب اس نے مور نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے لگا، ناچنے لگا پر پھیلا کے. مور نے پر پھیلائے ناچنا شروع کر دیا. حضرت آدم کی طبیعت بہلنے لگی، حضرت حوا کی طبیعت بھی بہلنے لگی. طبیعت بہلنے لگی، مور ناچتے ناچتے دروازے کی طرف چلنے لگا. حضرت آدم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت حوا بھی چلنے لگی. دونوں کو اسی طرح سے یہ آگے لا رہا تھا. اچھا یہاں پر ایک بات اور سنو، مور نے کہا تھا دروازے تک تو لے آؤں گا لیکن تجھے جنت کے اندر نہیں لا سکتا، آدم کو دروازے تک لے آؤں گا. تو اس نے کہا یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جو تیرا دوسرا ساتھی جنت میں ہے، جو سانپ ہے اسے بلا، وہ میرا کام کر دے گا. سانپ کو بلایا، شیطان نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میرا پرانا یار ہے. بہکانے لگا. سانپ نے کہا نہیں لا سکتا جنت میں. دروغے جنت رضوان دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا طریقہ میں بتاؤں گا، جنت میں تو مجھے پہنچا دے. شیطان نے کہا طریقہ میرا ہوگا. سانپ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا. تو مجھے جنت کے اندر لے آنا، جنت میں منہ کھولنا، میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ سانپ بھی راضی ہو گیا. ادھر مور ناچتا ناچتا آگے جنت کے دروازے کی طرف آیا. حضرت آدم و حوا کی طبیعت بہلی، آپ بھی دونوں آگے آئے. ادھر سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور منہ بند کیا، لا کے جنت میں منہ کھول دیا. جیسے حضرت آدم و حوا کے سامنے سانپ نے منہ کھولا، شیطان اندر سے نکلا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو شیطان تھا، جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن جب اللہ نے شیطان بنا دیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب بھی نازل کیا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا. اللہ نے اس کے جسم کو خنزیر جیسا بنا دیا اور اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا. اب یہ شیطان کے منہ کے اندر سے نکلا. حضرت آدم و حوا نے دیکھا رہی تو شیطان ہے، گھبرا گئے. شیطان رونے لگا. اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیسے بہکایا آدمی کو. رو کے کہنے لگا آدم میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں. اے آدم مجھ سے غلطی ہو گئی، اے آدم میں نے غلطی کر لی. اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے نہیں کیا. میں بھی کر لیتا فائدے میں رہتا. میں سوچتا تھا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے تم کو افضل بنایا ہے، اشرف کا خطاب تم کو دیا ہے. لیکن آدم میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطی کو سدھار سکوں، اپنی غلطی کی معافی کے لیے آیا ہوں. حضرت آدم نے اس میں اتنا سنا تو دل نرم ہوا آدم و حوا کا. مگر سنو سنو، شیطان نے فوراً بہکایا، کہنے لگا آدم میں تمہیں لے کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فکر مند ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. حضرت آدم نے کہا تجھے کون سی پریشانی، تو میری وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے؟ کہنے لگا آدم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم انسان ہو اور انسان کو ایک دن مرنا ہے. سب سے پہلے بہکایا تو یہی جملے کہے اس نے کہ مرنا ہے. کہنے لگا آدم تمہیں موت آئے گی، مرنا ہے. اور آدم سنو، جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ یہ اس طرح سے تڑپ کر دکھانے لگا جیسے جانور کا گلا کٹ جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کیفیت میں جانور تڑپتا ہے، اس نے ویسے ہی تڑپ کر دکھایا. کہنے لگا آدم جب موت آئے گی یہ حالت ہو جائے گی. اے آدم میں تمہارے لیے فکر مند ہوں. اے آدم میری بات سنو، ایک بات بتاتا ہوں. حضرت آدم نے کہا بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا آدم وہ جو جنت کے اندر درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اللہ نے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا پھل کھا لو، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. کہنے لگا پھر تم ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح، موت نہیں آئے گی.
اب انسان کی طبیعت یہاں دیکھیں، انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے نا، اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے۔ جس چیز سے روکو، بچے کو موبائل سے روکو تو اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ بولو، موبائل بچے کے ہاتھ سے لو تو اور تیزی سے اسی کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو پھر اماں بھی کیا کرتے، لے موبائل ہی پکڑ لے۔ پھر وہ ایک دن دو دن کا نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ بنی جاتا ہے معمول۔ جب بچہ رویا تو پھر اماں بھی سوچ لیتی ہے چل یہی اماں چھپا لے گی موبائل۔ اب یہ موبائل بچوں کی دوسری اماں بن گیا۔ بچہ کتنا بھی روتا ہو، اماں کو اگر کام ہو تو وہ خود نہیں چھپاتی، وہ موبائل دے دیتی ہے، لے اس سے کھیل۔ مگر انسان کی طبیعت میں کیا ہے، جس چیز سے روکو اسی طرف جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا، اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا۔ یہ فطری طور پہ ہے، مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا۔ اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا۔ وہیں اللہ نے سارا سب کچھ فلسفہ سامنے رکھ دیا، اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا، مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا، حضرت آدم بھی، ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ بات پیدا ہوئی کہ پھل کھا لوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے۔ بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام، اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا۔ کیا انسان کی شان یار! اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت، اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، پھر امت محمد ہو، نبی کی امت ہو تو کیا عزت دی ہے؟ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں، مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، حضرت آدم نہیں بہکے تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا، مرد نہیں بہکا تو کیا ہوا، میں عورت کو بہکاؤں گا۔ دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت جلدی۔ بات صحیح ہے؟ اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت بہک جاتی ہے۔ جنت میں بھی یہی ہوا، چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے، پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں، تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ۔ حضرت حوا کو بہکانے لگا، حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو، پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں، ٹہل رہی ہیں، تو اس نے موقع دیکھا کہ ان کو بہکاتا ہوں۔ گیا حضرت حوا کے قریب، کہنے لگا اے حوا مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو، مان لو میری بات۔ حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا؟ اس نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں۔ انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا ہوں۔ قسم کھائی اس نے۔ قرآن نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا۔ حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی۔ تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا، تو یہ شیطان نے سکھائی۔
یہاں تو دنادن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی، دھڑا دھڑا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عادت بنا لی لوگوں نے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، بات بات پہ کاروبار کریں، ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، تم لے لو، خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں۔ آگے سنو، حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، پہلے میں کھاؤں گا، تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا، پہلے خود نے کھایا، حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا، اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، حضرت حوا کو وہ پھل دیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا۔ ایک حضرت حوا نے کھایا، 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی۔ اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے، حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو۔ حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا، تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کھا کے بھی دکھایا تھا پھل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بھی کھایا مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہوں، وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے، عورت کی باتوں میں، پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گیا۔ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا۔ آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے۔ اماں نے پیدا کیا، پالا پرورش کی، بڑا کر دیا۔ اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو ابھی ابھی آئی 1-2 سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا۔ ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں، انتقام۔ وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہوا تھا ظلم، تو ہم اب اپنی بہو سے بدلہ لیں گے۔ وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہیں بیٹے کو کہ بیٹے جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی، وہ سمجھاتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی رکھ۔ اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی ویسا کرے گی۔ تو خدا را یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا۔ اللہ نے فرمایا آدم تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی، اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ میں نے عرض کیا نا اللہ کے ہر کام میں، بولو یار، جسے نیند آ رہی ہے وہ تو اور زور سے بول دے، حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، ایک سے روکا،
مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا، اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا، لیکن سنو اللہ نے مزاج دے دیا، زمین پہ جاؤ، اس بات کو یاد رکھنا جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا، اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اچھا، اس سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب کو انہیں نکل جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا سارے جنت سے نکل جاؤ۔ کون کون نکلا؟ آدم نکلے، حوا نکلی، سانپ نکلا، مور نکلا، شیطان نکلا۔ سن رہے ہیں؟ آدم نکلے، حوا نکلی، مور نکلا، سانپ نکلا اور شیطان نکلا، 5 نکلے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ نے فرمایا انہیں جو نکالا گیا بعض کو بعض کا دشمن بنا دیا گیا۔ کس کو کس کا دشمن بنایا؟ بعض کو بعض کا، سب کو سب کا دشمن نہیں بنایا۔ آدمی اور عورت میں محبت برقرار، یہ دونوں ان کی محبت سلامت برقرار، لیکن دیکھو آدمی سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، سانپ شیطان کا دشمن، شیطان سانپ کا دشمن، یہ آپس میں دشمن بنا دیے گئے۔ اچھا پھر عذاب بھی اللہ نے سزائیں بھی دی نا، کیا کیا سزا دی؟ آدمی کو بھی، مرد کو بھی دی، عورت کو بھی دی، سانپ کو بھی دی، مور کو بھی دی، شیطان کو بھی دی، سب کو اللہ نے سزا دی۔ کیا کیا سزا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حوا کو کیا سزا ملی، عورت کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ خطائے اجتہادی ہے، اس کو نافرمانی یا کوئی گناہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے، اگر زمین پہ نہ آتے تو اتنے نبی دنیا میں نہ آتے، اور ہمارے نبی اللہ کے محبوب دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے تو دنیا اسی لیے بنائی کہ اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عزت ساری دنیا کو دکھانا ہے۔ تو حضرت حوا، پروردگار عالم نے عورت کو کیا سزا دی؟ عورت کو یہ سزا ملی ماہواری، حیض و نفاس۔ یہ عورت ہر مہینے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اسے پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے فرمایا کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ عقل بھی اس کی کم مرد کے مقابلے، کیونکہ وہ جلدی بہک جاتی ہے، اور دین بھی اس کا، مرد 30 دن نماز پڑھے اور وہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اسی وقت میں سزا ملی۔ اللہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے، بچے کی ولادت ہوگی تو اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، تمہارے شکم میں بچہ رہے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، نفاس بھی آئے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، اور تمہیں ہر مہینے اس انسیڈنٹ کو، وہ جو جنت میں ہوا تھا، یاد دلایا جائے گا۔ ہر مہینے تم یاد رکھو گی کہ شیطان نے بہکا دیا تھا۔ تو جب ہر مہینے یاد تمہیں دلایا جائے گا تو تم اس کو یاد کرنا کہ شیطان نے کل بہکایا تھا، یہ سزا ملی، اب بھی بہکاتا ہے، اگر پھر بہک گئے تو پھر اللہ سزا دے گا۔ یہ عورت کو سزا ملی۔ اچھا مرد کو کیا سزا ملی؟ جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا موجود ہیں، بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تمام پھل موجود، تمام غذائیں موجود، دودھ کی نہریں، دودھ موجود، شہد موجود، کوئی کام نہیں کرنا، کما کر نہیں کھانا، بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی کھاتے رہو۔ لیکن جب زمین پر بھیجا اللہ نے فرمایا اب محنت کرو، کما کے کھاؤ۔ مرد کو یہ سزا ملی اب تجھے کمانا ہے،
محنت کرنی ہے، کھیتی بھی کرنی ہے، زمین میں دانہ ڈالے گا میں پھل دوں گا، مگر اب تو بیٹھ کے نہیں کھائے گا، اب تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ انسان مرد محنت کر رہا ہے۔ اچھا سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ فرمایا علماء نے بڑا اونچا، اونٹ کی طرح اونچا تھا، پیر تھے، اللہ نے سزا دی۔ اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا، سزا تیری یہ ہے جس منہ میں بٹھایا تھا اس منہ میں تیرے زہر رکھ دیا جائے گا، اور جن پیروں سے تو اندر لے کے آیا تھا تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا۔ اب تو زمین پر رینگتا پھرے گا، اب تو زمین پر رینگے گا، مٹی کھاتا پھرے گا۔ اللہ نے سزا دے دی، سانپ کو سزا ملی اور یہ بھی سزا ملی، انسان تیرا دشمن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مور کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے پورا وجود تو خوبصورت رکھا، پیر مور کے کالے کر دیے اس لیے کہ مور کو یاد رہے میں نے جب اس دن میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور حضرت آدم کو بہکانے کے لیے میں شیطان کے قریب لایا تھا، شیطان بہکا رہا تھا، میں بھی اس میں معاون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو کالا کر دیا، اس کا حسن چھین لیا، اسے بھی سزا دی ہے۔ تو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں، لیکن پھر جنت سے زمین پر بھیجا۔ تو میں نے عرض کیا پیدا کیا تھا تو اعلان تھا کہ زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر جنت میں رکھ کر یہ اللہ نے مزاج دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا اب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی، یہاں زندگی گزرے گی، یہ میری آخری باتیں ہوں گی، تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا، اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا۔ میرے بھائی موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی، جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، واعظ ہو، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے، موت ضرور آئے گی۔ بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں عطا کی ہے، جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے، موت ضرور آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اللہ نے فرما دیا، قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ کون آتا ہے؟ عزرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت۔ عزرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں، تیری میری اوقات کیا؟ عزرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے، انبیاء کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو، اے اللہ کے خلیل سنو، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا، روح
حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا، ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے، ایک طرف تو تیرا اعلان ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، لیکن مولا یہ کیسی یاری، یہ کیسی دوستی، یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنے. اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو میرے دوست ہو، مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں، اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری. موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا، آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، مولا کہاں بھیج دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا. فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے کہنا کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو، ایک بچھڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی. فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا. جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے. تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں. حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو، یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، وہ عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا، ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا. یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن
میلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ، کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں، فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے، کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل، یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا، ایسا لگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا، اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے۔ کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی عقیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ ایسے زندگی گزارو، قرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے۔ اچھا، حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا دعا؟ وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو، اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی، ذرا دعا کر دو اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے۔ حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہیں؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے، کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے۔ کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائیں۔ اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے، ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی، بڑی کم عمریں ہوں گی۔ کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، مشکل سے کوئی 100 کے پار نکلے گا، اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی۔ تو وہ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی تو وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ گھر بنا پائیں گے، نہ مکان بنا پائیں گے، نہ زمینیں خرید سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سنا، آپ فرمانے لگے او خاتون سن لے، وہ جو امت ہوگی اس زمانے کے لوگ جو ہوں گے ان کی عمریں تو کم ہوں گی مگر گھر ایسے بنائیں گے، محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر ہوگی مگر یہ سب کچھ کر لیں گے، اس میں گھر بھی ایسے عالی شان ہوں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائے نہیں ہوں گے۔
اس عورت نے اتنا سنا تو تعجب کرنے لگی، حیران ہو گئی، کہنے لگی ہے پیغمبر خدا بڑی عجیب بات ہے، چھوٹی سی زندگی کو گھر بنانے میں گزار دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو زمینیں خریدنے میں لگا دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو مکان بنانے میں، پلاٹ خریدنے میں لگا دیں گے۔ اے نوح علیہ السلام میں حیران ہوں، چھوٹی سی زندگی اتنے کام کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے۔ جب مکان بنانے میں لگائیں گے، پلاٹنگ میں لگائیں گے، زمینوں میں لگائیں گے، بلڈنگوں میں لگائیں گے، دنیا داری میں اتنی سی عمر ہوگی چھوٹی سی، اسی میں لگا دیں گے، تو کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں وہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے۔ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی سی زندگی ان سب کاموں میں جب گزار دیں گے، رب کو کب راضی کریں گے؟ کہنے لگی اے پیغمبر خدا، اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50 60 70 ہونے والی ہے، کہتی ہے میں کوئی زندگی میں دوسرا کام ہی نہ کروں، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے میں گزار دوں۔ مگر ہماری ساری زندگی دنیا داری میں ہے، دنیا داری۔ بہرحال مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے، پھر دنیا سے جاتے قبر میں پہنچے، وہ بھی ایک منزل ہے۔ اور جانتے ہو قبر کیا ہے؟ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، قبر اس جگہ کا نام ہے جو صرف اچھا انسان ہی اچھا جتنی زمینیں خرید لے جو کر لے، مگر آخرکار کہاں؟ وہی 2 گز زمین میں، بس وہی نا آخری ٹھکانہ۔ یہاں تمام 100 بیگھے 200 بیگھے خرید لی، مگر کہاں پہنچا؟ 2 گز۔ میرے آقا نے فرمایا قبر وہ جگہ ہے، نیک جائے، مومن جائے، پرہیزگار جائے یا پھر کوئی گناہگار جائے، قبر میں جو بھی گیا، قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، گناہگار کو بھی دباتی ہے۔ سنو آقا کا فرمان ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبایا کرتی ہے، نیک کو پرہیزگار کو بھی دباتی ہے، گنہگار کو بھی دباتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب گنہگار کی قبر کے اندر پہنچتا ہے، اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے، ایسے دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے یوں فرمایا، ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، یوں ٹوٹنے لگتی ہیں پسلیاں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے، باقی ہر مخلوق سنا کرتی ہے، اس آواز کو تمام مخلوقات سنتی ہے، مگر انسان کو نہیں سنائی دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، وہ بڑی تکلیف کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب قبر گنہگار کو دباتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے، ایسے دباتی ہے قبر۔ مگر اس کے برعکس اب دوسرا منظر، تصویر کا دوسرا رخ، سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا جب قبر میں کوئی نیک جاتا ہے، جب قبر میں کوئی پرہیزگار جاتا ہے، متقی جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب قبر میں نیک گیا قبر اسے بھی دباتی ہے، مگر انداز کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قبر نیک انسان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ، پیار کے ساتھ میں دبایا کرتی ہے۔ نیک انسان کو قبر ایسے دباتی۔ تو بھائی قبر میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ کہ قبر دبائے نا تو ایسے دبائے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب کرتے رہو، کیونکہ انہیں کچھ نہیں، تمہارا سب کچھ یہی ہے، تمہارے پاس ہی ہے۔ انہیں کیا دو گے تم؟ صرف اور صرف ایصال ثواب، اور کچھ نہیں۔ کیا دو گے؟ ایصال ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا جو قبروں میں چلے گئے وہ انتظار
انتظار کیا کرتے ہیں. کیسا انتظار؟ آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال. تاجدار مدینہ نے فرمایا جب تم کسی اپنے کو قبر میں ڈال کے آتے ہو, مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہو, آقا نے فرمایا اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوبنے والا, جیسے کوئی دریا میں ڈوبنے والا جب پانی میں ڈوبتا ہے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, پکارتا ہے آؤ مجھے بچاؤ. آقا فرماتے ہیں یہی حالت اس کی بھی ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر انتظار کیا کرتا ہے. یا رسول اللہ کیسا انتظار؟ کس چیز کا انتظار؟ کیا دولت کا انتظار کرتا ہے؟ کیا بینک بیلنس کا انتظار کرتا ہے؟ آقا نے ایک جملے میں بات کو ختم کیا. میرے آقا نے فرمایا ینتظر, انتظار کرتا, دعوتن, کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتا, وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. اور اگر دعا کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے. کتنا نور؟ کتنے بڑے ہوتے ہیں پہاڑ؟ بڑے ہوتے ہیں نا, اتنا نور. جب قبر میں نور آتا ہے تو وہ مردہ دیکھتا ہے یار میری قبر میں تو نور نہیں تھا, اندھیرا تھا, یہ کیسے اتنا اجالا ہوا, یہ کیسے اتنا نور. وہ کہتا ہے من این لی ھذا, اے اللہ یہ نور کہاں سے آیا؟ میری قبر میں اندھیرا تھا, تاریکی تھی, لیکن یہ نور کہاں سے آیا؟ اب ماؤں کے وفادار بیٹے سنے, حنیف بھائی نے اپنی ماں کے اصالے ثواب کے لیے محفل سجائی. حدیث کا ٹکڑا سنو, میرے آقا نے فرمایا ادھر کوئی بچہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے, ادھر کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے. جب قبر میں نور آ گیا تو اس نے کہا من این لی ھذا, مولا کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے ولد. میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں نور آیا تو وہ کہتا ہے مولا کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے بے استغفار ولدک لکا. اللہ فرماتا ہے تو نے جو دنیا کے اندر اپنا بیٹا چھوڑا تھا, آج تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا, تیرے لیے دعا مغفرت کی, ادھر اس نے دعا کی, ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیری قبر میں اجالا کر دیا ہے. تو ہر وفادار بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے؟ زور سے بولو, ایصال ثواب, دعائے مغفرت ہمیشہ کرتا رہے. اللہ نے پیدا کیا ہے, پھر اسی زمین میں واپس ملنا ہے. تیاری کرو میرے بھائی, اور پھر اس کے بعد میں اسی زمین سے یوم حساب میدان محشر اٹھایا جائے گا. آج الحمدللہ عقیل بھائی کی موجودگی میں تقریر بھی ماشاءاللہ, میرا خیال ہے میرے پاس گھڑی نہیں, موبائل نہیں جو ٹائم دیکھ سکوں, تو وہ کام چلتے ہی چلا گیا. شاید کافی لمبی تقریر ہو گئی نا, لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت اچھا سنا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور خیر و عافیت کی زندگیاں اللہ عطا فرمائے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.